بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، کوئی ذریعہ تلاش کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. تین باتیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک یہ کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اعمال کرو، ایسے کام کرو جس سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکو اور تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے. تو جتنے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، تسبیح، یا کسی انسان کی مدد کر دینا، کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا، محبت کا کوئی کلمہ کہہ دینا، کسی رنجیدہ آدمی کی تکلیف کو دور کرنے کی فکر کر لینا، یہ ساری باتیں نیک اعمال میں داخل ہیں، اور ان میں سے ہر عمل ایسا ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرتا ہے. تو ایک حکم دیا تقوی کا، اور دوسرا حکم دیا اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ، یعنی اچھے عمل کا تلاش کرتے رہو. تیسرا حکم دیا کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون. جہاد کے ایک معنی تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ غیر مسلم طاقتوں سے لڑائی کرنا اور اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام کی وطن کی حفاظت کرنا، یہ جہاد ہوتا ہے. جیسا کہ فلسطین میں ماشاءاللہ آج کل مجاہدین اپنے سرزمین، اسلامی سرزمین اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جانیں دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح بھی ان کے ساتھ آ رہی ہے. اتنی بڑی عظیم طاقت، سپر پاور ان کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو مدد پہنچا رہی ہے. اور یہ بیچارے جن کے پاس نہ کوئی بمبار ہوائی جہاز ہیں، نہ دوسرے وسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اسرائیل کی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں. اور روزانہ خبریں آ رہی ہیں، میں بھی روزانہ دیکھتا ہوں، معلومات رکھتا ہوں. تو الحمدللہ
آج 70 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ الحمدللہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ابھی کل تک کی خبر یہ ہے کہ 720 ان کے ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں، 720، اور جن لوگوں کو مارا گیا ہے، جن میں میجر جنرل بھی شامل ہے، وہ تقریباً 2000 کے قریب تک اس کی تعداد پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ الحمدللہ نصرت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک جہاد وہ ہے، اور یہ جہاد اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جو چونکہ ہم لوگوں کو واسطہ نہیں پڑا اور کبھی جہاد میں عملاً شریک ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے اس سے ابھی تک محرومی ہے، لیکن ہے یہ عظیم عبادت، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں ضرورت ہو وہاں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ چاہیے تھا کہ ان فلسطین کے مجاہدین کی مدد کے لیے خود وہاں پر جا کر ان کے ساتھ شامل ہوتے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہے بھی تو حکومتوں کے سرحدیں ہیں، حکومتوں کی رکاوٹیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر جانا ممکن بھی نہیں، اور ساتھ ہی وہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارے جانے سے ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اللہ عالم۔ لیکن اسی جہاد کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ اپنے مجاہدین کی مدد کی جائے، اور جو کچھ اپنے بس میں ہے وہ کام جو اپنے بس میں ہے ان کو مدد پہنچانے کا وہ اختیار کیا جائے۔ یہ چیز ہر مسلمان پر فرض ہے اس وقت، جو بھی اس کو راستہ ملتا ہو جس سے کہ ان مجاہدین کو مدد پہنچائی جا سکتی ہو، مالی مدد ہو، ان کو مالی مدد فراہم کی جائے، اس کی بھی یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم اگر انسان اپنے مال سے مدد نہیں کر سکتا تو ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے۔ فتح و نصرت جو ہے وہ فوجوں کی تعداد پر نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر ہوتی ہے۔ ہماری پوری اسلامی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی جہاد کیا ہے تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اپنے دشمن کے مقابلے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے مسلمانوں کو ہمکنار فرمایا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کہتا ہے کتنے ایسے ہیں کہ جو چھوٹی جماعت تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید بھی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کی ایک شکل ہے لڑائی بذات خود، دوسری شکل یہ ہے کہ ان کو مالی امداد فراہم کرنا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو سامان فراہم کرے تو وہ بھی جہاد کرنے والے کے حکم میں ہے،
یعنی جو ثواب اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو عطا فرمائیں گے وہی ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو اس کی مدد کر رہا ہو کسی بھی طریقے سے، کوئی سامان فراہم کر کے، کوئی مالی مدد پہنچا کر، وہ بھی جہاد کرنے والے کی حکم میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو وہی اجر انشاءاللہ عطا فرمایا جائے گا۔ تو دوسری شکل جہاد کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر مجاہدین کے جو گھر والے ہیں ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی کرے کوئی شخص، وہ بھی جہاد کرنے والے کے حکم میں۔ تو ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ان کی مدد پہنچائی جائے اور ان کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی جائے، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ایک قسم جہاد کی اور ہے جو فرض عین ہے ہر انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ وہ جہاد ہے خود اپنے نفس سے، یعنی نفس کا، انسان کے دل کا تقاضا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرے، اپنا کوئی فریضہ چھوڑ دے، کوئی غلط کام کر دے۔ یہ انسان کا نفس اس کو بہت مرتبہ بہکا کر غلط کام کرانا چاہتا ہے، ناجائز کام کرانا چاہتا ہے، تو اس کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دینا، نفس کو شکست دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اس کو جہاد قرار دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، اور یہ فرمایا کل مجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرے۔ نفس کے ساتھ لڑائی یہ کرے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کسی گناہ کرنے کا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنے اس دل کی خواہش کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس سے لڑائی کرتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ تو ہم لوگ جو یہاں دور بیٹھے ہیں اور براہ راست جا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، تو وہ دو قسم کے کاموں کے مکلف ہیں، دو قسم کے جہاد کے، ایک مدد پہنچانا اور دوسرے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جب ہماری خواہشات رکاوٹ بنے تو ان خواہشات سے لڑائی کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح فرما بردار بندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے جہاد نفس۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لائے، ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح و نصرت عطا فرمائی، اور وہاں سے واپس مدینہ منور آ رہے تھے۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے تو فارغ ہو گئے ہو، اب جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا مانا؟ کہ تم چھوٹے جہاد سے تو فارغ ہو گئے ہو، اب بڑے جہاد کی طرف متوجہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو واپس اب جا کر اپنے نفس سے جو لڑائی لڑنی ہے، مستقل ساری زندگی لڑنی ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس جہاد کو جس میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، اس کو تو جہاد اصغر قرار دیا کہ چھوٹا جہاد، اور واپس آ کر فرمایا کہ اب تم بڑے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے جہاد کے معنی یہ کہ اب ہر وقت اور ہر آن اپنے آپ کو نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار رہو۔ یہ جہاد ہر انسان کے ذمے فرض ہے، اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحیح معنی میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفسانی خواہشات سے جہاد کرے۔ یہ ہر وقت فرض ہے۔
ہر آن فرض ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں بھی، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت پورے عالم اسلام میں بہت ہی افسوسناک ہے۔ سارا عالم اسلام مغربی طاقتوں کا تقریباً غلام بنا ہوا ہے، نہ اپنی مرضی سے حکومت بنا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنی معیشت چلا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی فوجی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ان کے چشم و ابرو کو دیکھتے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حالت کیوں پیدا ہوئی؟ یہ حالت اس لیے پیدا ہوئی کہ ہم نے جہاد نفس چھوڑ دیا۔ یہ اپنے نفس کے جہاد کا جو مطالبہ کیا ہے قرآن کریم نے بھی اور رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اس کو چھوڑ دیا، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیونکہ مغربی طاقتوں نے کچھ فکری باتیں لوگوں کے اندر پھیلا دی ہیں، کچھ چیزیں ایسی پھیلا دی ہیں کہ جو ہم جسے اچھا کہیں وہ اچھی ہے، جسے ہم برا کہیں وہ بری ہے۔ یہ ایک ذہنیت بٹھا کر اپنے طریقے کو، اپنے دین کو، اپنی ثقافت کو، اپنے افکار کو ہمارے اندر پھیلایا۔ اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان کی ساری غلط باتیں تو اپنا لی ہیں، اور جو اچھی باتیں کچھ تھیں جو در حقیقت ہمارے اسلام کی تعلیم تھی، اس کو ہم بلا بیٹھے۔ فیشن اس بات کا ہے کہ کسی طرح ہم دیکھنے میں ان جیسے نظر آئیں، لیکن اگر ان کے ہاں کوئی اچھی باتیں ہیں جو در حقیقت اسلام کی تعلیمات ہیں، تنظیم ہے، رشوت خوری نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، نظام ہے، ایک قانون کی پیروی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہم نے بھولا بیٹھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس سے جہاد نہیں کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سامنے سے پیسہ آ رہا ہے رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، اور خواب اس سے دیکھے جا رہے ہیں، خواب کے محل بنائے جا رہے ہیں کہ یہ روپیہ، یہ کروڑ روپیہ مجھے مل جائے گا تو مجھے زندگی کے اندر کتنی اعلیٰ سہولتیں مل جائیں گی، اور نفس کہہ رہا ہے کہ لے لو رشوت۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو۔ رشوت کی اگر خواہش پیدا ہو رہی ہے تو رشوت نہ لو۔ ہزار تمہیں فوائد نظر آ رہے ہوں، ان کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر واپس کر دو اور اللہ کے حکم کی پیروی کرو۔ اگر تھوڑا مال ہوگا لیکن حلال طریقے سے حاصل کرو گے، اس میں برکت ہوگی، اس سے تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، اور تمہارا دل مطمئن رہے گا۔ قبر میں تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، آخرت میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور اگر رشوتیں کھا کھا کر تم نے کوٹھیاں تعمیر کر لی، بڑی لمبی لمبی گاڑیاں تم نے حاصل کر لی، اور تم نے دنیا کے عیش و آرام حاصل کر لیا، تو اس کا کچھ پتہ نہیں یہ زندگی کتنے دن کی ہے، کتنے دن کی زندگی ہے۔ اسی عیاشی کے دوران کسی وقت بھی تمہارا وقت آ سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ آبدوز کے اندر ایک جہاز کا نظارہ کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کر آدمی گیا اور وہاں پر ختم ہو گیا۔ 10 لاکھ میں اپنی موت خرید لی۔ تو کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان یہ اطمینان حاصل کر سکے کہ یہ جتنی میں دولت اکٹھا کر رہا ہوں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکوں گا کہ نہیں؟ یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، اس کے اوپر کوئی روک عائد نہیں، اس سے لڑائی کا کوئی جذبہ نہیں، اس کے ایسے جہاد کا کوئی جذبہ نہیں۔ تو جو
اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی میدان جنگ کے اندر کافروں سے لڑو تو اس کے لیے تو بعض اوقات جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اچھا گئے سے گئے مسلمان کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن جب نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، 3 چیزیں بتائیں. تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ یعنی اچھے اعمال، نیک اعمال. اور یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ جاہدوا فی سبیلہ نہ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرو. اور جہاد سے مراد یہاں پر اس کافر سے جہاد ہے جو ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے نفس اور شیطان، جو ہر وقت ہمیں بہکاتا ہے، جو ہمیں ہر وقت ناجائز کاموں پر آمادہ کرتا ہے. ہماری نگاہ کے اوپر وہ قابض ہے، ہماری نگاہ بے لگام ہے، حرام چیز ہو یا حرام ہو حلال ہو اس کی کوئی فکر نہیں، دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو ہم اپنے نگاہ کو استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے زبان دی ہے تو زبان بے محابہ چل رہی ہے، جھوٹ نکل رہا ہے، غیبت نکل رہی ہے، کسی کی دل شکنی ہو رہی ہے، کسی کا دل آزاری ہو رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں. اور اس وجہ سے ہم اپنے نفس کے غلام ہو کر رہے ہیں. تو اگر غلامی توڑنی ہے تو پہلے اپنے نفس کی غلامی توڑو اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو کہ اپنی غلط خواہشات کے پیچھے نہ چلو. لعلکم تفلحون، اس کا نتیجہ ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی. تو تینوں چیزیں ایسی ہیں، تقوی، اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرنا، اور اس کا یہ ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہ کرو. دیکھو، دنیاوی مفادات کی خاطر ہر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے. ایک آدمی فرض کرو کئی ملازم ہے اور صبح کو اس کو ڈیوٹی جانے کے لیے 8 بجے نکلنا پڑتا ہے گھر سے، اور اس کو نیند آ رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے کہ میں تو آرام کر لوں، سو جاؤں. تو وہ سونے کی خواہش بے شک ہے اس کو، لیکن اگر اس خواہش پر عمل کرے گا یا ڈیوٹی پر جائے گا؟ ڈیوٹی پر جائے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ اگر میں اپنے نفس کی خواہش پر عمل کر کے سو گیا تو میری چھٹی ہو جائے گی، میری ملازمت کی چھٹی ہو جائے گی. تو اس لیے وہ مقابلہ کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے اور جاتا ہے. دنیاوی مفادات کی خاطر بڑی سے بڑی مشکلات کو ہم برداشت کر لیتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، اگر وہی بات یہاں پر بھی کر لیں کہ اگر میں اپنی نفسانی خواہش پر عمل کر لیتا ہوں، یا حرام مال حاصل کر لیتا ہوں، یا حرام کام کر لیتا ہوں، اور اگلے دن میری چھٹی ہو جاتی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کیسے کروں گا، یہ فکر افسوس ہے کہ پیدا نہیں ہو رہی. یہ پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھو کہ سب سے پہلا قدم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، پھر جا کر ہمیں انشاءاللہ غلبہ حاصل ہوگا کہ ہم کفار کے ساتھ ہی بھی جہاد کرنے کے قابل ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ہم کنار فرمائے گا. لہذا یہ کام ہم سب کا فرض ہے، اپنا جائزہ لے کر اس بات کی فکر کریں کہ ہم اس جہاد پر تو عمل کر لیں، وہاں اس جہاد پر عمل نہیں ہو پا رہا تو اس جہاد پر تو عمل کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.